be the last one now. جی جناب سر آخر میں آپ دیں تاکہ کلوز دے پلیز سب کے سوال آ جائیں گے آخر میں بنیادی دیں اصول جو ہے سر آپ نے مجھے بس صرف سر پہلے سن لیں اس کے بعد میں آپ سے ٹیکنیکلی اس پہ پورا ہاؤس کو بریف کروں گا سر ٹھیک ہے سر جناب میں آپ سے بہت ہی مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں پہلی یہ ہے کہ یہ جو جسے ہم NRO2 کہتے ہیں جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے جسے ہم NRO2 کہتے ہیں اس میں ان لوگوں نے یہ قانون پاس کیا ہے وہ کابینہ کہ جس کے اندر وزیر اعظم جو ہیں وہ اور دیگر کو تقریباً 60% کے قریب اراکین کابینہ جو ہیں وہ مختلف کرپشن کے مقدمات کے اندر ملوث ہیں اس لیے ملزم قاضی نہیں بن سکتا دوسری گزارش میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے NRO1 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 2300 ارب روپے جو قوم کے تھے وہ غتربود ہو گئے اس میں سر محل تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سوئس جو اکاؤنٹس تھے ان کا مسئلہ تھا حدیبیہ پیپر مل کا مسئلہ تھا آج تک وہ ان کا کوئی حساب دینے والا اب یہاں پر نہیں ہے اور جو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہی اسی لیے ہے تو آپ کو ایک وزیر موصوف جناب خرم دستگیر صاحب کے فرمان کے مطابق یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ عمران خان اگر اس سال کے آخر تک رہ جاتا تو اس نے یعنی پورے ملک سے ایسا نظام لے آنا تھا کہ وہ 15 برس تک اس نے رہ جانا تھا اور انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم سب کو انہوں نے یعنی نااہل قرار دے دینا تھا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو NRO اب 2 لینے کا مقصد ہے اس کے نتیجے میں تقریباً 1200 ارب روپے جو ہیں وہ غتربود ہو گئے ہیں یہ اس میں یعنی بالکل واضح سی بات ہے کہ جب آپ 1985 سے پہلے سارے مقدمے نہیں لیں گے جب آپ بار ثبوت یعنی اب بار ثبوت ملزم کے اوپر نہیں ہے بار ثبوت نیب کے افسر کے اوپر ہے اور یہ بنیادی اسلامی تعلیمات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے منافی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہم مشہور ہر جگہ وہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ ایک بدو نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ آپ کے جسم کے اوپر یہ جو لباس ہے یہ کیسے بن گیا اس لیے کہ جو چادریں کل مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کی گئی تھیں اس میں سے اتنا لباس نہیں بن سکتا تھا اگر اسلام کا وہ قانون رہتی دنیا تک کے لیے ہے خلیفہ دوم کا تو آج اس نیب کے قانون کی وجہ سے اسے یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے جو ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا اس کے اندر ایسا ہونا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے سیکشن 14 جو ہے وہ اساسوں کی تعریف کو بدل دیا گیا ہے یعنی جو اپنے آل اولاد کے اور باقی عزیز و اقارب کے نام پہ اثاثے ہیں ان کا جواب دہ نہیں ہونا ہوگا اب منی ٹریل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور سیکشن 21G اس میں مریم نواز صاحبہ کا جو ایون فیلڈ کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا 9AX جو سیکشن ہے اور سیکشن 5 ہے سب سیکشن 8 ہے خواجہ سعد رفیق کو اس کا فائدہ پہنچے گا سیکشن 14 سے میں نے عرض کر دیا منی ٹریل کی شرط ختم کر دی ہے نیب کی خود مختاری کو ختم کر دیا گیا ہے اسے منسٹری آف انٹیریئر کے تحت کر دیا گیا ہے سیکشن 9A5 سے فالودے والے جو کہ شہباز شریف کا کیس ہے اس کے علاوہ نواز شریف اور زرداری کے اثاثوں کے کیسز ختم ہو جائیں گے سیکشن 4 سے راجہ پرویز اشرف شاہد خاقان عباسی صاحب کے مقدمے ختم ہو جائیں گے سیکشن 5A سے بے نامی ختم ہو جائیں گے سیکشن 5U سے سرکار کے ساتھ سیولین جو بھی شامل تھے ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ بیوروکریسی کے فیصلے اور جس کے نتیجے میں حکومت کو نقصان پہنچایا ان کیسز پہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے بیوروکریٹس کو بھی فائدہ ہوگا جناب چیئرمین ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولانا روم نے کہا تھا کہ جس معاشرے جو ہیں بھوک سے نہیں مرتے افلاس سے نہیں مرتے اور وہ اخلاقی طور پہ جب زوال آ جائے تو اس سے مرتے ہیں میرے دوست ہیں آسن اقبال صاحب نے
ایسی بات کہہ دی ہے, انہوں نے کرپشن کو جائز قرار دے دیا ہے, اس کے فضائل بیان کیے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ کرپشن ہونے کے باوجود جو ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ کس کتاب کے اندر, آئین کی یہ کتاب کے جو ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں, کیا اس کے اندر اس بات کی کوئی اجازت ہے؟ چنانچہ آپ ملک کی تقدیر سے کھیل تو رہے ہی تھے, آپ نے قوم کے اخلاق کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے, اور مجھے یاد ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہے, آپ کی کئی ہوئی باتیں ہیں. جناب فاروق ایش نائک صاحب, آپ کے دوستوں کی کئی ہوئی باتوں کے اوپر بات, یہ سیاسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ سکول کے بچوں کے پاس جائیں جو اس وقت پنجاب کے جعلی وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے کہا تھا بچوں کرپشن ہوتی ہے, چنانچہ ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. صدر مملکت نے بالکل درست کیا کہ اس قانون کو سکریپ کر دیا, اسے کبھی بھی پاس نہیں ہونا چاہیے, اور جو لوگ یہ پاس کرتے ہیں قیامت تک کے لیے اس کے جواب دہ ہوں گے. بہت شکریہ. Thank you. Senator